قاضی جواب میں کہتا ہے علی بیٹے کی گواہی باپ کے بارے میں قبول نہیں. کہا یہ میرا غلام ہے. عنبر کہتا ہے کہ یہ میری زرہ ہے. کہا غلام کی گواہی آقا کے بارے میں قبول نہیں، میں فیصلہ یہودی کے حق میں کرتا ہوں. یہ شخص اللہ سے کہتا ہے اللہ یہ کون سا انصاف ہے کہ گواہ تیرے وہ لکھ کر لائیں اور تو ہمیں ان کے لکھے پر پکڑ لے، یہ کوئی انصاف نہیں. اللہ پوچھتا ہے بندے تو کیا چاہتا ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ میرے خلاف میرے اپنے گواہ پیش ہونے چاہیے. کہا تیرے خلاف تیری اپنی گواہی آ جائے تو اس گواہی کو مانے گا؟ کہا ہاں اللہ، پھر میرا کوئی عذر نہیں ہوگا. اللہ اس کی زبان پر تالے لگا دے گا. اب اس کا ہاتھ بولے گا، اس کے پاؤں بولیں گے. اب یہ حیران اور پریشان اپنے اعضاء کی طرف دیکھ رہا ہے اور کہتا ہے میں تم کو بچانے کے لیے ہی جھوٹ بول رہا تھا، تمہیں آگ سے بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا تھا اور تم اپنے خلاف گواہی دے رہے ہو. جواب میں کیا کہتے ہیں؟ انطقنا اللہ. ہاتھ کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی. پاؤں کہتا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے بلایا. بولنا زبان کا کام ہے، ہاتھ کا کام اشارہ کرنا ہے، پاؤں کا کام چلنا ہے، ہاتھ کا کام پکڑنا ہے. لیکن یہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں اور جسم کے اعضاء بول بول کر بتلائیں گے. اور بلایا کس نے؟ انطقنا اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے. انطق کل شیء، جس نے ہر چیز کو قوت گویائی دی اس نے ہمیں بھی قوت گویائی دی. لہذا ثابت ہوا کہ ہاتھ میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، رب بلاتا. پاؤں میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، رب بلاتا ہے. لہذا ثابت ہوا کہ مردے میں سننے کی طاقت نہیں، رب سناتا. کہ دیکھ اب چھوڑ کر جا رہے ہیں، جس کے لیے تو حلال و حرام کی تمیز ختم کرتا تھا، تو نے کبھی پرواہ نہیں کی تھی اللہ کے قوانین کی، آج تجھ کو اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اتاہ ملکان، دو فرشتے آ جاتے ہیں. فیقعدانہ، وہ فرشتے اس کو بٹھا لیتے ہیں. فیقولان ما کنت تقول فی ھذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی تصویر قبر میں دکھائی جاتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی خود تشریف لاتے ہیں. حالانکہ یہ دونوں باتیں غلط ہیں. نہ تصویر بتلائی جاتی ہے، نہ خود اللہ کے نبی آتے ہیں، بلکہ نام لے کر کہا جاتا ہے اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس آدمی کا نام محمد ہے. الذی بعث فیکم، اور جو تم میں مبعوث کیا گیا ہے. وہ جواب میں کہتا ہے ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول. ثابت یہ ہوا کہ نہ اللہ کے نبی آتے ہیں، نہ تصویر دکھائی جاتی ہے، نہ سامنے موجود ہوتے ہیں. ورنہ جواب میں مردہ یہ نہ کہتا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول تھے، بلکہ کہتا ھذا رسول اللہ، یہ ہیں اللہ کے رسول. جواب میں کہتا ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں. لہذا ثابت ہوا کہ قبر میں نہ اللہ کے نبی آتے ہیں، نہ تصویر دکھائی جاتی ہے، بلکہ نام لے کر پہچان کروائی جاتی ہے. الذی بعث فیکم، جو تم میں مبعوث ہوئے ان کے بارے میں کیا خیال ہے. فاما المؤمن فیقول اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، اگر وہ مومن ہے جواب میں کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول تھا. فیقال له انظر الى مقعدک من النار قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ فیراہما جمیعا. اس کو کہا جاتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف دیکھ جو آگ کا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے دو ٹھکانے بنائے ہیں، ایک جنت اور ایک جہنم. اگر جنتی ہے اس کا جہنم کا ٹھکانہ کس کو دیا جاتا ہے؟ اس آدمی کو جس نے جہنم میں جانا ہے، وہ اپنا بھی اور دوسرے کا بھی ٹھکانہ لے کر جاتا ہے، اور اس کی جنت اس کو دے دی جاتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں
جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے بدل دیا ہے۔ فَيَرَاهُمَا جَمِيعًا، وہ ان دونوں کو دیکھتا ہے۔ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ، اور یہی سوال کافر سے بھی ہوتا ہے، منافق سے بھی ہوتا ہے۔ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، اس سے کہا جاتا ہے اس آدمی کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا، کیا خیال ہے تیرا، کیا جانتا ہے تو؟ فَيَقُولُ لَا أَدْرِي، وہ جواب میں کہتا ہے مجھے کچھ علم نہیں۔ اقول ما یقول الناس، میں وہی کہا کرتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ فَيُقَالُ لَهُ لَا دَرَيْتَ وَلَا تَلَيْتَ، اس کو کہا جاتا ہے نہ تو نے عقل سے کام لیا اور نہ تو نے قرآن پڑھا۔ اگر قرآن پڑھتا تو تجھے علم ہو جاتا کہ اللہ میرا رب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں۔ تو نے نہ قرآن کی تلاوت کی اور نہ تو نے عقل سے کام لیا۔ وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقٍ مِّنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَن يَلِيهِ غَيْرُ ثَقَلَيْنِ، اس فرشتے کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے، وہ اس ہتھوڑے سے اس پر ضرب لگاتا ہے اور اس ضرب کی وجہ سے یہ چیختا اور چلاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اس کی ضرب کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، اگر وہ فرشتہ اس احد پہاڑ پر اپنا وہ ہتھوڑا مار دے، یہ احد پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس ہتھوڑے کے ساتھ اس کے سر کو مارا جاتا ہے، یہ چیختا اور چلاتا ہے، انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر چیز اس کی چیخ و پکار کو سنتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک یہودیہ کے بارے میں سوال کرتی ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، ان یہودیۃ دخلت علیہا فذکرت عذاب القبر فقالت لها اعاذک اللہ من عذاب القبر، ایک یہودیہ حضرت عائشہ کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا تذکرہ کیا اور کہا، اے عائشہ تجھے اللہ تعالی عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ فسألت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر، حضرت عائشہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب قبر کے بارے میں سوال کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نعم عذاب القبر حق، ہاں قبر کا عذاب حق ہے۔ جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ وصیت ہے، نصیحت ہے، کیا؟ نام عائشہ، ہاں عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے۔ قبر کے عذاب کا انکار کرنا کسی مسلمان کا کام نہیں۔ قالت عائشہ فما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاة الا تعوذ باللہ من عذاب القبر، اللہ کے نبی، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کے بعد جب بھی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ تعالی سے عذاب قبر کی پناہ مانگتے رہے۔ عذاب قبر یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ جس کا انکار کر دیا جائے اور انسان کی جان چھٹ جائے۔ عذاب قبر حق ہے۔ یہودیہ نے حضرت عائشہ کو خبر کی، حضرت عائشہ نے اپنے آقا سے پوچھا اور آقا نے جواب میں اپنی امت کی ہدایت کے لیے بیان فرمایا، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے۔ جو افراد عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں آپ ان کو یہ نصیحت کیجئے کہ یہ اللہ کے نبی کی نصیحت ہے حضرت عائشہ اور امت کو کہ عذاب قبر حق ہے۔ اور اس کے بعد اس واقعے کے بعد حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ کوئی نماز ایسی نہیں تھی کہ جس نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے عذاب قبر سے پناہ نہ مانگی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے، آپ ایک خچر پر سوار تھے، خچر بدکا اور قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتا۔ صحابی بیان کرتا ہے، وَإِذَا أَقْرٌ سِتَّةٌ أَوْ خَمْسَةٌ،
وہاں دیکھا کہ 6 یا 5 قبریں موجود تھیں. فقال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من یعرف اصحاب هذه الاقبر، ان قبر والوں کو کون پہچانتا ہے؟ قال رجل انا، ایک شخص کہنے لگا، اللہ کے نبی میں ان کو جانتا ہوں. قال فمتا ماتوا، اللہ کے نبی پوچھنے لگے کس حالت میں مرے؟ قال فی الشرک، صحابی جواب میں کہتا ہے شرک کی حالت میں مر گئے. فقال ان هذه الامه تبتلى في قبورها، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس امت کو قبروں میں آزمایا جاتا ہے. فلولا اللہ تدافنوا، اور اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم آج کے بعد مردوں کو قبروں میں دفن کرنے سے رک جاؤ گے. فلولا اللہ تدافنوا، اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ جو چیز میں تم کو دکھانے لگا ہوں، اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا تو جو چیز میں تمہیں سنوانے لگا ہوں، لدعوت اللہ، میں اللہ تعالی سے گزارش کرتا، میں اللہ سے یہ دعا کرتا، ان یسمعکم من عذاب القبر الذی اسمع منہ، تو جس طرح میں عذاب قبر کو سن رہا ہوں، میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی عذاب قبر سنا دے. میں ایسی صورت میں دعا کرتا کہ اگر مجھے اس بات کا خطرہ نہ ہوتا کہ تم عذاب قبر کو سن کر مردوں کو قبروں میں دفن کرنے سے رک جاؤ گے، تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی عذاب قبر ویسے ہی سنا دے جس طریقے سے میں عذاب قبر سن رہا ہوں. ثم اقبل علینا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر قالوا نعوذ بالله من عذاب النار قال تعوذوا بالله من عذاب النار قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، عذاب، آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو. قالوا نعوذ باللہ من عذاب النار، صحابہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی، ہم اللہ تعالیٰ سے آگ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. قال تعوذوا باللہ من عذاب النار، آپ نے پھر دوبارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے آگ کے عذاب کی پناہ مانگو. قالوا نعوذ باللہ من عذاب القبر من عذاب النار، کہ ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں. تیسری مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تعوذوا باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے بھی اللہ کی پناہ مانگو. قالوا نعوذ باللہ من عذاب القبر، کہنے لگے صحابہ کہ اے اللہ کے نبی، ہم قبر کے عذاب سے بھی اللہ کی پناہ چاہتے ہیں. عذاب قبر ایسا مسئلہ ہے جس پر امت ہر زمانے پر ایمان لے کر آئی. یہ آج کا فتنہ ہے کہ جس فتنے نے یہ سر اٹھا کر بات کہی کہ عذاب قبر نہیں ہے، لوگوں کو غافل کر دیا کہ تمہیں اب کوئی پرواہ نہیں ہے، عذاب قبر نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہوتا ہے، اس دنیا میں نہیں ہوتا ہے، آخرت میں کہیں آسمانوں کے اوپر ایک نیا جسم دیا جاتا ہے، جس جسم کو عذاب ہوتا ہے. اب چاہے تم گناہوں کی زندگی بسر کرو، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور یہ عذاب قبر ایسا عذاب ہے جو بعض مرتبہ نیک لوگوں کو بھی پیش آ جاتا ہے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب حضرت سعد فوت ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ھذا الذی تحرک لہ العرش، یہ اللہ کا بندہ فوت ہوا ہے، اس کے مرنے پر رب کا عرش بھی کانپ گیا.
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو اٹھایا گیا. یہ جنازہ اٹھائے جانے میں بڑا ہلکا تھا، وزن آپ کا زیادہ تھا، آپ جسیم تھے. صحابہ پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی، سعد کا جنازہ بڑا ہلکا ہے. کہا تم سعد کے جنازے کو کندھے دیے ہوئے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ تم نے سعد کو اٹھایا ہے. سعد کی وفات پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے کہ جنہوں نے سعد کے جنازے میں شرکت کی ہے اس کو اکیلے تم نے کندھا نہیں دیا بلکہ فرشتوں نے کندھا دیا ہوا. جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سبحان اللہ کہتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. تسبیح بیان کرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ کی کبریائی بیان کرتے ہیں. صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی، آپ نے آج تک کسی آدمی کے دفن کرنے کے بعد نہ تو سبحان اللہ کہا اور نہ اللہ اکبر کہا. آخر کیا وجہ ہے کہ آج سعد کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ نے سبحان اللہ بھی کہا اور اللہ اکبر بھی کہا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے اس بندے کو جب زمین میں دفن کیا گیا، زمین نے اس کو بھینچ لیا، حتیٰ کہ میں نے اللہ کی تسبیح بیان کی، اللہ تعالیٰ نے اپنی تسبیح سن کر اللہ اپنے بندے کو معاف کر دیا، قبر نے اس کو چھوڑ دیا. تو بعض مرتبہ قبر کا عذاب نیک آدمیوں کو بھی ہوتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے. اللہ تعالی ہمیں اس عذاب قبر سے محفوظ رکھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے انہ کان اذا وقف علی قبر بکا، کہ جب حضرت عثمان قبر پر کھڑے ہوتے تو رو پڑتے. حتی یبل لحیتہ، یہاں تک کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی. فقیل لہ تذکر الجنت والنار فلا تبکی وتبکی من ھذا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا تیرے سامنے جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور جہنم اور جنت کے تذکرے پر اے عثمان تو روتا نہیں ہے. وتبکی من ھذا، لیکن قبر پر کھڑے ہونے کے بعد اے عثمان تو زارو قطار روتا ہے حتیٰ کہ تیری داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتے ہیں فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ قبر اول منزل من منازل الاخرہ، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. فَإِن نَجَا فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ. کہا جو یہاں نجات پا گیا وہ بعد کی منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، اور جو قبر کی منزل میں نجات نہ پا سکا بعد کی منزل اس کے لیے اور زیادہ سخت ہو جاتی ہے. قال وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منظرا قط الا والقبر افضح من. کہنے لگے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسا منظر نہیں دیکھا جو قبر کی منظر سے زیادہ دہشت ناک ہو. قبر کا منظر تمام منظروں میں سب سے زیادہ دہشت ناک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر، حضرت عثمان ہی اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ فقال استغفروا لاخیکم ثم صلوا له بالتثبیت فانه الان یسأل. ایک آدمی کو قبر میں دفن کیا، دفن کرنے کے بعد اس کی قبر پر کھڑے ہوئے اور فرمایا استغفروا لاخیکم، اپنے بھائی کے لیے بخشش کی دعا کرو. ثم صلوا له بالتثبیت، پھر اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. فإنه الآن يسأل،
یہ ایسا موقع ہے کہ اس موقع پر اس آدمی سے سوال کیا جا رہا ہے، من ربک، من نبیک، ما دینک۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس قبر پر کھڑے ہیں، جس قبر کے عذاب کے بارے میں وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ عذاب القبر حق، کہ قبر کا عذاب حق ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لَيُسَلَّطُ عَلَى الْكَافِرِ فِي قَبْرِهِ 99 تنینا، کہ کافر پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، تنحسه وتلدغه حتى تقوم الساعة، وہ اس کو ڈستے رہتے ہیں، جھنجھوڑتے اور بھموڑتے رہتے ہیں، حتى تقوم الساعة، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لو نتنینا منها نفق فی الارض ما انبتت خضرا، اگر ان 99 سانپوں میں سے ایک سانپ اس روئے زمین پر پھنکار دے، روئے زمین سبزہ اگانے کے قابل نہ رہے۔ وہی حضرت سعد بن معاذ، جس کو امام احمد اپنی کتاب مسند احمد میں ذکر کرتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الى سعد بن معاذ حین توفی، حضرت سعد بن معاذ جب فوت ہو گئے، حین توفیا، جب حضرت سعد کی روح قبض کر لی گئی، اللہ کے نبی حضرت سعد بن معاذ کی لاش کے پاس آئے، فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر نماز جنازہ پڑھی، وہ وضع فی قبرہ، اور حضرت سعد کو ان کی قبر میں دفن کر دیا گیا، وہ سوی علیہ، اور ان پر مٹی برابر